السلام کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ کہ تم میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے گھر ہی بہتر ہے، گھر میں اعتکاف کریں، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف شرعی عذر، جس مسجد میں بیٹھا ہوا اگر جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، یہ اس کی شرعی عذر ہے۔ تبھی عذر مسجد میں اگر بیت الخلاء نہیں ہے، جی وضو کا انتظام نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھی وضو کرنے کے لیے جا سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے مسائل اعتکاف۔ ہماری جو مرد و خواتین رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اس میں جو مسائل اور کس طرح بیٹھا جائے اور کہاں بیٹھنا چاہیے، ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے تعارف کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے کہ اعتکاف کی فضیلت۔ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف یہ وہ عبادت ہے جو اس امت پر نہیں، سابقہ امتوں پر بھی اعتکاف تھا، ان کی شریعتوں میں بھی تھا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ کہ تم میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف کی کوئی نئی عبادت نہیں ہے، جس طرح روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا، اس طرح اعتکاف بھی وہ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں ہر سال اعتکاف فرماتے۔ ایک سال حضور اعتکاف نہ کر سکے تو ان سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے اعتکاف یا توقیف، اعتکاف کا معنی ہے روکنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں عبادت کے لیے روکنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت علی الکفایہ اور نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن کا میں اعتکاف کروں گا، تو پہلے اس پر لازم تو نہیں تھا، اس نے منت مان کر، نظر مان کر اپنے اوپر خود لازم کر لیا، اب اس کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کرنا لازم ہے۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے سنت علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرہ میں مساجد کے اندر چند آدمیوں کا اعتکاف بیٹھ جانا سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی علاقے میں نہ بیٹھے تو سب گناہ گار ہوں گے، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ ایک ہے نفلی اعتکاف، وہ تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں، ہاں جی، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا نیت کر لینا، وہی تو سنت الاعتکاف، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ہوگی اعتکاف کی فضیلت۔ اب ہم آتے ہیں مسائل اعتکاف پہ۔ اعتکاف کہاں اور کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ عورتیں اپنے گھروں کے اندر جو انہوں نے مخصوص جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں اعتکاف کریں۔ مرد جو ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں، مرد اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے مسجد جو ہے نا وہ اعتکاف کا۔ کیا عورت مسجد میں کر سکتی ہے اعتکاف؟ عورت اکیلی ہوتی ہے، اکیلی عورت کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ جو ہے سفر نہیں کر سکتی، 3 دن بعد اکیلی رہ نہیں سکتی، تو اعتکاف تو 10 دن بیٹھنا ہے، وہ اکیلی مسجد میں کیسے بیٹھے گی؟ ہاں جی، تو اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے گھر ہی بہتر ہے، گھر میں اعتکاف کریں، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ مرد جو ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، ان کے لیے مسجد ہے، مسجد میں بیٹھیں۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ جی اچھا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اعتکاف کا معنی ہے روکنا، لیکن کچھ احباب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ موبائل فون لے کے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن باقی سارا نظام وہی چل رہا ہوتا ہے، بس ایک نام کا اعتکاف رہ جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اعتکاف نہیں ہے،
وہ تو ویسے گھر سے تنگ آ کے یا ان کو فون پر سہولت نہیں ملتی، ہاں جی، ٹوکا ٹوکی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو مسجد میں چند دن جو ہے نا بیٹھ کے عشق مشوقی لڑائیں گے۔ اعتکاف عبادت کا نام ہے، یکسوئی کا نام ہے۔ اب باقی قوموں کے اندر جو تھا وہ ترک دنیا، ہاں جی، اسلام میں ترک دنیا حرام ہے، ہاں جی، اسلام میں یہ کہ اگر تم لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں۔ اسلام نے یہ کہا کہ اگر تم نے دنیا سے کچھ دن کنارہ کشی اختیاری کرنی ہے تو 10 دن جو مسجد میں بیٹھو، ہاں جی، بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اعتکاف عبادت کا نام ہے، ایک عبادت ہے اور سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہاں دعوتیں اڑائیں اور اخباریں پڑھیں اور ٹی وی کے پر تبصرے کریں، سیاست چم ہو رہی ہے، نہیں، یہ اعتکاف کے ساری چیزیں جو ہے نا اس کے خلاف ہیں۔ ایک یہ بھی عذر پیش کیا جاتا ہے نا کہ ہمیں اگر کوئی ضروری کام ہو، ضروری کام کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی ضروری کام ہوتا ہے کسی کو، کیا اس میں رکھ سکتا ہے؟ اس کو اتنی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے؟ پہلے بھی تو اعتکاف لوگ کرتے تھے، اس وقت تو کوئی موبائل نہیں تھا، جی، کہ لوگوں کی اس وقت ضروریات نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہے نا، اس وقت بھی لوگوں کی ضروریات تھی، اب یہ فیشن بن چکا ہے، ہاں جی۔ تو اعتکاف بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے مسجد کے باہر نہیں جا سکتے۔ صحیح۔ اچھا، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ وہی میں ذکر کر رہا ہوں، اعتکاف بغیر شرعی اور طبی عذر کے نہیں جا سکتے۔ اعتکاف شرعی عذر، جس مسجد میں بیٹھا ہوا اگر جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، یہ اس کی شرعی عذر ہے۔ طبی عذر، مسجد میں اگر بیت الخلاء نہیں ہے، ہاں جی، وضو کا انتظام نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھی وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے، یا کوئی آدمی گھر میں کھانا مسجد میں پہنچا نہیں سکتا تو وہ جا کر طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے کھانا لائے اور مسجد میں آ کر کھائے، وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے، رکے نہیں، کھانا لا کے واپس آ جائے۔ ان عذروں کے لیے تو جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے مسجد سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی خارج ہوا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نہ تو کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، اگر کوئی نماز جنازہ کو آدمی فوت ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ جنازہ ایک اہم عبادت ہے، ہاں جی، تو اس میں بھی شرکت نہیں کر سکتا۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے لیکن اس کی عیادت کرنے کے لیے بھی جا نہیں سکتا، ہاں جی، مسجد کے لیے بغیر کسی طبی اور شرعی عذر کے اگر نکلے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ سم ہمارا آخری سوال کہ غسل کر سکتا ہے اعتکاف میں؟ اگر انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو کیا وہ غسل کر سکتا ہے، کپڑے چینج کر سکتا ہے؟ باقی کی حالت میں غسل تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، تو غسل بھی کر سکتا ہے، کپڑے بھی اس کے گندے ہو جائیں، کیونکہ اسلام طہارت کا نام ہے، جی جی، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو کپڑے بھی اعتکاف گاہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ غسل اگر اس پر لازم ہو چکا تو غسل بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نماز یعنی جمعے کے غسل پر کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ سنت ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے بار بار نہانا یہ درست نہیں ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ نہانا درست نہیں ہے، بار بار غسل کرنا ضرورت کے تحت وہ غسل کر سکتا ہے، کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح جی۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا مسائل اعتکاف اور اعتکاف کی فضیلت، جس پہ تفصیلی گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب موجود تھے۔ امید ہے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔